ظالم جادوگرنی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور قصبے میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ بہن کا نام نائلہ تھا جبکہ بھائی کا نام نبیل تھا۔ نائلہ اور نبیل کی والدہ کے فوت ہونے کے کچھ عرصے بعد ان کے ابو دوسری شادی کر لی۔ ان کی سوتیلی ماں کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام فروہ تھا۔ سوتیلی ماں اور فروہ دونوں بہن بھائیوں کو بہت تنگ کرتی تھیں۔ گھر کا سارا کام ان کے کرواتی اور انہیں کھانے کے لیے کبھی پیٹ بھر روٹی بھی نہ ملتی۔ ایک دن اچانک نائلہ اور نبیل کے ابو بھی فوت ہو گئے۔ اب تو ان کی سوتیلی ماں اور فروہ کا سلوک ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور بدتر ہو گیا۔ نبیل نے نائلہ سے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں مزید یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ آخر ہم کب تک اپنی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کے مظالم سہتے رہیں گے؟ نائلہ نے پوچھا، بھائی ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ نبیل نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور دوسرے قصبے میں ہمارے چچا رہتے ہیں، ہم ان کے گھر چلے جائیں گے۔ اور پھر دوسرے دن صبح سویرے دونوں بہن بھائی گھر سے نکل پڑے۔ نائلہ اور نبیل کے گھر سے باہر نکلتے ہی ان کی سوتیلی ماں کو معلوم ہو گیا اور دونوں گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سوتیلی ماں نے نائلہ اور نبیل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، جلد ہی سورج کی تپش بڑھ گئی۔ جنگل میں گزرتے ہوئے نبیل کی نظر ایک بہت بڑے درخت پر پڑی۔ اس درخت کے تنے میں ایک سوراخ تھا۔ سوراخ کا اتنا بڑا تھا کہ دونوں بہن بھائی آرام سے اس میں بیٹھ گئے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو ان کو پیاس نے ستانا شروع کر دیا، لیکن اس جنگل میں چلتے ہوئے ابھی تک انہیں پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ اچانک نائلہ نے کہا، بھائی غور سے سنو، مجھے کہیں قریب ہی چشمے کی پانی کے بہنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبیل نے بھی آواز سنی اور پھر نائلہ اور نبیل آواز کی سمت چل پڑے۔ آگے جا کر انہیں ایک چشمہ دکھائی دیا۔ نبیل چشمے میں پانی پینے کے لیے جھکا ہی تھا کہ نائلہ نے اسے روک دیا اور بولی، بھائی اس چشمے کا پانی نہ پینا، میں نے ابھی آواز سنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ پانی پیو گے تو بھیڑیا بن جاؤ گے۔ نبیل وہاں سے اٹھا اور آگے چل پڑا۔ کچھ دور انہیں ایک چشمہ نظر آیا۔ اس مرتبہ بھی نائلہ نے نبیل کو پانی پینے سے روک دیا کیونکہ اس نے ایک غیبی آواز سنی جس نے اسے بتایا کہ چشمے کا پانی پینے سے نبیل چیتا بن جائے گا۔ دونوں بہن بھائی ایک بار پھر آگے روانہ ہو گئے۔ تیسرے پانی کا چشمہ دیکھ کر نبیل پانی پینے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا۔ اس مرتبہ غیبی آواز نے نبیل کو بتایا کہ اگر اس کا بھائی یہاں سے پانی پیے گا تو ہرن بن جائے گا۔ اس بار نبیل نے نائلہ کی بات نہ مانی اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر چشمے کا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی نبیل کی جگہ ایک ہرن کھڑا تھا۔ دراصل ان کی سوتیلی ماں جو کہ جادو جانتی تھی، اس نے چشمے کے پانی پر جادو کر دیا تھا۔ نبیل ہرن بننے پر ان کی سوتیلی ماں جادوگرنی وہاں سے واپس چلی گئی۔ نائلہ اور نبیل ہرن رونے لگے۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نائلہ اپنے بھائی نبیل ہرن کے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس کی نظر نبیل ہرن پر پڑی۔ شہزادہ کے مصاحب ہرن کو مارنے لگے تو اس نے انہیں روک دیا اور پیچھا کرنے لگا۔ نبیل ہرن اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا اور پاؤں سے دستک دی۔ نائلہ کے پوچھنے پر اس نے کہا، دروازہ کھولو، میں نبیل ہرن ہوں۔ شہزادہ ہرن کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا سن کر حیران رہ گیا۔ پھر نائلہ نے دروازہ کھولا تو شہزادہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ دوسرے دن شہزادے نے آ کر جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی اور نائلہ کے پوچھنے پر نبیل ہرن کے الفاظ دہرائے۔ نائلہ نے فوراً دروازہ کھول دیا، لیکن وہ اپنے سامنے اجنبی نوجوان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نائلہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں اس ہرن کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزادے نے نائلہ کی شرط مان لی اور اس سے شادی کرکے اپنے محل میں لے آیا۔ ہرن بھی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ وہ بھی سارا دن شاہی محل میں چوکڑیاں بھرتا رہتا تھا۔ نائلہ جو اب ملکہ بن چکی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ شہزادے کی پیدائش پر ملک بھر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ادھر نائلہ کی سوتیلی ماں جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ نائلہ اس کے ملک کے شہزادے کی بیوی بن گئی ہے اور دونوں بہن بھائی اب شاہی محل میں رہتے ہیں تو اس کو سخت غصہ آیا۔ جادوگرنی نے قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی نائلہ اور نبیل کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ پھر ایک دن جادوگرنی اپنی بیٹی فروہ کے ساتھ بھیس بدل کر شاہی محل چلی گئی۔ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے نائلہ کی خوبصورت چہرے کو
بگاڑ دیا اور اس کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ نیلا کی جگہ اس نے اپنی بیٹی فروا کو شہزادے کے بیڈ روم میں بھیج دیا۔ فروا نے اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیا اور کمرے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں پر پردے ڈال دیے تاکہ روشنی کم ہو جائے اور شہزادہ اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکے۔ شہزادے کو اپنے کمرے میں ایک بدصورت سایہ نظر آیا۔ سایہ نے شہزادے سے پوچھا، چھوٹا شہزادہ کیسا ہے اور ہرن کا کیا حال ہے؟ شہزادے نے وہم سمجھا اور کوئی توجہ نہ دی۔ وہ 3 دن مسلسل اسی طرح اس کی آوازیں سننے پر ایک دن شہزادے نے اس آواز کا جواب دیا اور کہا، چھوٹا شہزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ہرن بھی تندرست ہے، لیکن تم کون ہو اور یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ بدصورت سایہ نے کہا، تم اپنے دل سے پوچھو میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر سایہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن سایہ نے پھر آ کر چھوٹے شہزادے اور ہرن کا حال پوچھا تو شہزادے نے آواز کو بہت غور سے سنا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، یہ آواز تو ملکہ کی ہے، وہ مجھ سے کیوں شہزادے اور ہرن کا حال پوچھ رہی ہے؟ اس تو خود ان کا حال معلوم ہونا چاہیے کیونکہ چھوٹا شہزادہ اور ہرن تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کمرے میں ایک دم روشنی پھیل گئی اور بدصورت سایہ کی جگہ ملکہ نائلہ اپنی اصل حالت میں کھڑی تھی۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے مجھے بدصورت سایہ بنا دیا تھا اور میری جگہ اپنی بیٹی فروا کو آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ آپ نے میری آواز پہچان لی تو اس کا جادو ختم ہو گیا اور اب میں اپنی اصل شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ شہزادے نے جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ آئندہ یہ کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلا کہ اس میں جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ آگ میں جل کر جیسے ہی جادوگرنی جان نکلی، نبیل ہرن اپنی اصلی شکل میں واپس ہو گیا۔ جادوگرنی کی موت کے ساتھ ہی اس کے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ ملکہ نائلہ اپنے بھائی کو اصل شکل میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادہ بھی اپنی ملکہ کی خوشی میں شامل تھا۔ پھر سب مل جل کر رہنے لگے۔